السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سیڈ وائس۔ آج کی کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو ایک عورت کی نفرت کا شکار ہوا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی یہ کہانی۔ ہمارا بچپن امرتسر میں گزرا۔ جب کھیلنے کے دن تھے اور پانی میں کشتیاں بنا کر چلانے کا وقت تھا، ان وقتوں میں اپنے گرد ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ، خون کی ہولی دیکھی۔ گلیوں میں ہندو اور سکھوں کا آگ لگانا اور ہمارا ڈر کر اپنی ممانی کے پیچھے چھپ جانا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری نانی اماں، میں اور ممانی گھر سے باہر نکل آئے اور روڈ پر اچانک ہندوؤں کی جیپ آ گئی۔ ایک ہندو کا میرے گلے پر گن رکھ دینا اور اس گن کی چبھن اب تک مجھے اپنے گلے پر محسوس ہوتی ہے۔ میں اس عمر میں بھی کانپنے لگتا ہوں اور ایک لمحے کو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں اب بھی وہیں کھڑا ہوں اور چاروں طرف آگ بھڑک رہی ہے۔ لوگ اپنی زندگیاں بچانے اور بھاگنے میں لگے ہوئے تھے، مگر یہ کیفیت صرف چند لمحات کی تھی۔ پاکستان جس ٹرین میں ہم آئے تھے، وہاں پھیلے ہوئے خون کی بو اب تک مجھے محسوس ہوتی ہے۔ ٹرین میں جا بجا بکھری لاشیں اور ان کو کراس کرتے ہوئے ٹرین سے اترنے کا عمل بڑا ہی ہولناک تھا۔ میں اب تک بھلا نہیں سکا، اور میں کیوں کر بھول جاؤں کہ کتنی قیمتی جانیں دے کر یہ وطن ملا تھا۔ جب ٹرین پاکستان کی حدود میں داخل ہوئی تو میں وہ لمحات اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک طرف تو آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور دوسری طرف بکھری لاشوں کا انبار اور ان کا غم، دونوں کیفیت ایک ساتھ تھی۔ لوگ ہمیں دیکھ کر یوں ٹرین کی طرف دوڑے جیسے ٹرین نہ ہوئی کوئی سونے کی کان ہو گئی۔ بہت سے لوگ کھانا اور پانی لے کر اپنے سروں پر اٹھائے ہماری طرف بھاگے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے بھائیوں پر سب کچھ قربان کر دینا چاہتے ہیں۔ خیر، ہم لاہور کی تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے موچی دروازے کے ایک بڑے مکان میں داخل ہوئے، جس کا قفل بامشکل توڑا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی بڑی قید سے نکل آئے ہوں۔ وہ رات کی تاریکی کس قدر ویران اور پراسرار تھی جو ہم نے اس گھر میں گزاری تھی۔ میری نسبت اپنی پھوپھی ذات کے ساتھ طے ہو چکی تھی۔ وہ مجھے پسند تو تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے یا نہیں۔ یہ پسند کب محبت میں بدلی، میں جان نہ پایا۔ بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات نے پلٹا کھایا اور میرے دادا جی نے میری منگنی کسی دوسری جگہ رکھ دی۔ میں سدا بزرگوں کی ہاں میں ہاں ملانے والا فوراً سر جھکا کر بولا، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ اور میرا یہ فیصلہ اس محترمہ کو اندر تک ہلا گیا۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی اور مجھے فوراً ملنے کو کہا۔ میں نے ٹال مٹول کی، مگر ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اس سے ملنے چلا گیا۔ شاید میری یہی سب سے بڑی غلطی تھی جو مجھے ساری عمر کے لیے پچھتاوے کی آگ میں دھکیل گئی۔ میں پھوپھی اماں کو سلام کر کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ تو جیسے میرا انتظار ہی کر رہی تھی، فوراً ہی پھٹ پڑی، مگر میں اس کے آنسوؤں سے موم نہ ہوا۔ میرا فیصلہ اٹل تھا اور میں اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ بزرگوں کی عزت اور رضا بہرحال مجھے زیادہ عزیز تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے بہتے آنسو مجھے میرے فیصلے سے ڈگمگاتے، میں فوراً ہی کمرے سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن میرے نکلنے سے پہلے اس کے دونوں بھائی اندر کمرے میں آ گئے اور اس کے رشتے کے ٹوٹنے پر سخت غصے اور طیش میں آ کر مجھے برا بھلا کہنے لگے۔ اور پھر اچانک ایک بھائی نے مجھ پر چاقو سے قاتلانہ حملہ کر دیا۔ میں جان بچانے کی خاطر باہر کی طرف لپکا، لیکن تقدیر اپنا فیصلہ سنا چکی تھی اور دروازے کی کنڈی لگی ہوئی تھی، اور یہ کنڈی لگانے والی کوئی اور نہیں، وہی محترمہ تھی جو مجھے دل و جان سے چاہتی تھی۔ میں جیسے تیسے کر کے آگے بڑھا، مگر چاقو میری ٹانگ میں پیوست ہو چکا تھا۔ گرم خون کی ایک لہر میں نے اپنے ٹانگ پر محسوس کی اور پھر وہ خون فواروں کی شکل اختیار کر گیا۔ میں کنڈی کھولنے میں کامیاب ہو گیا اور گرتا پڑتا سیڑھی اتر گیا۔ باہر گلی میں مجھے چاچی اماں نظر آئیں۔ وہ شاید مجھے ہی ڈھونڈتی یہاں آئی تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی اور ایک رحم دل ریڑھی والے نے مجھے بڑی مشکل سے ہسپتال تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد مجھے پتا نہیں کہ میں ہوش میں تھا یا بے ہوش تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو زندگی ایک نئے غم کی داستان لکھ رہی تھی۔ میں تکلیف سے کرا رہا تھا۔ تکلیف اس قدر تھی کہ آنسو بہے جا رہے تھے۔ آج میں بھول گیا تھا کہ میں ایک نوجوان ہوں۔ انسان بے بسی میں بس رو ہی سکتا ہے، یا صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ میری زندگی بھی اپنے بڑوں کے فیصلوں کی بھیٹ چڑھ گئی تھی۔ چاند کو گرہن لگنے جا رہا تھا۔ ابھی زندگی میں نے دیکھا ہی کیا تھا کہ اتنا بڑا حادثہ زندگی کو نگلنے کی کوشش میں تھا۔
میں سخت جان تھا، برداشت کر رہا تھا اور صبر بھی کر رہا تھا۔ مجھے تو اس خاک روب کی زندگی خود کی زندگی سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، جو کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنے میں مصروف تھا، یا سامنے درخت پر بیٹھا وہ پرندہ مجھ سے زیادہ سکھ میں تھا۔ میں بس ڈاکٹر سے یہی کہے جا رہا تھا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں۔ خون پیر تک گردش نہیں کر رہا تھا، نسیں کٹ گئی تھی، اس لیے ٹانگ کو الگ کر دینا ضروری تھا۔ میرا دل بہت اداس تھا، مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میں اپنے دل کی کیفیت کس سے بیان کروں۔ مجھے بے ہوشی کی دوا دے کر میری ٹانگ کاٹ دی گئی تھی۔ جب میں ہوش میں آیا تو میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ اب میں نے اپنی ساری زندگی اسی معذوری میں گزارنی تھی، اور یہ سب کچھ اس پاگل لڑکی کی بے وقوفی کی وجہ سے ہوا تھا۔ پتہ نہیں یہ اس کی کیسی محبت تھی جو اس نے میری زندگی اجاڑ دی تھی۔ یہاں پر موجود سب لوگوں کا دل میرے لیے بہت اداس تھا، مگر میں کسی سے بات نہ کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی آنکھوں پر بازو دیے بس خاموشی سے روئے جا رہا تھا۔ یہ میں جانتا تھا کہ اس وقت میرے دل کی کیا کیفیت ہے۔ میرا ارادہ اس کو دھوکہ دینے کا کبھی نہ تھا، میں نے تو صرف اپنے خاندان کی عزت اور لاج رکھی تھی۔ خیر، وقت پڑ لگا کر اڑتا گیا۔ میں نے مصنوعی ٹانگ لگوا لی تھی، اب میری شادی ہو چکی تھی اور میں اپنی زندگی میں کافی خوش تھا، لیکن دل میں یہ کسک ضرور تھی کہ ایک لڑکی کی وجہ سے آج میری یہ حالت ہوئی تھی۔ میں خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوا تھا اور ہمیشہ ہی اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ میں جس حال میں بھی ہوں بہت خوش ہوں۔ لیکن اس محترمہ کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ آج وہ ایک پاگل شوہر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا اس کی سزا میرے رب نے اس کو دے دی تھی، اور یہی میرے رب کا انصاف تھا۔ امید ہے کہ میرے سامعین کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔